وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، سب کو چھوڑ کر۔ حنیف کہتے ہیں اسے ہیں جو ون سائیڈڈ ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اور یہی جو ہے وہ ملت ابراہیمی کی شان ہے، اور یہی اس کی دعوت ہے۔ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، ون سائیڈڈ ہو جاؤ، اور غیر اللہ کو چھوڑ دو۔ اور جو بھی بت تم نے جو ہے وہ ظاہری اور باطنی پال رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں ان سے اب اجتناب کرو، کیونکہ تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے وہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ حنفاء للہ، یکسو ہو کر اللہ کے لیے، غیر مشرکین، اس حال میں کہ شرک ٹھہرانے والے نہیں ہوں گے، تم شرک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی حنفاء کے لفظ کے اندر ہی یہ بات شامل ہے کہ انسان جو ہے وہ شرک سے بچنے والا ہے، لیکن خاص طور پر اس کی مزید وضاحت کر دی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، حنفاء للہ غیر مشرکین، یکسو ہو کر اللہ کے لیے اس حال میں کہ نہ تم شریک ٹھہرانے والے ہو بھی اس کے ساتھ۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فکأنما خر من السماء، تو گویا وہ آسمان سے جو ہے وہ نیچے گرا، فتخطفہ الطیر، اور اس کو پرندے جو ہیں وہ چکر لے گئے، او تہوی بہ الریح، یا ہوا جو ہے وہ اس کو لے جا کر کہیں دور گرا دے، فی مکان صحیح، کسی دور دراز جگہ کے اوپر۔ یعنی انسان جو ہے وہ جب شرک کرے گا تو ایسے سمجھے اپنے آپ کو کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں عزت کی بلندیوں سے گر کر ذلت کی جو ہے وہ گہرائیوں کے اندر چلا گیا ہے۔ اب اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، چاہے ہوائیں ان کو اڑا کر کہیں پھینک دیں یا پرندے اس کو اچک لے جائیں۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اور یہ اس لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جو شخص بھی تعظیم کرے اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی، یہ شعائر جو ہیں، یہ شعیرہ جو ہے اس کی شعیرہ کی یہ جمع ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نشانی، یعنی جس چیز کو سامنے رکھ کر ہمیں کسی چیز کی عظمت یاد آ جائے۔ تو یہ چونکہ قربانی کے جانور جو ہیں، یہ شاعر اللہ کے اوپر میں قربانی کے جانوروں میں علیحدہ بھی انشاءاللہ العزیز گفتگو کروں گا۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے وہ شاعر سے مراد کیا ہے کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں اور یہ حجاج اکرام ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف خاص نسبت اب ان کی ہو گئی ہے، تو ان کا احترام جو ہے وہ کرو۔ ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو کوئی جو اللہ کی عظمتوں کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ بلا شبہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اب آگے پھر دیکھیے اس آیت مبارکہ کے اندر، یعنی آیت مبارکہ نمبر 28 کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، پھر کہا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے چوپائے جو ہیں وہ حلال کر دیے گئے ہیں تاکہ تم اللہ کے نام پر ان کو ذبح کرو۔ یعنی اس سے یہی مطلب جو ہے وہ اخذ کیا جائے گا، کیونکہ مضمون اور سیاق و سباق یہی ہے، یہ دوسرا مقام آ گیا۔ اب تیسری جگہ پر فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ان چوپاؤں کے اندر، ان چرواؤں، ان جو ہے وہ مویشی جانوروں کے اندر جو ہے وہ منافع ہے تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک۔ یعنی مقررہ وقت کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے وہ عام دنوں کے اندر ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان کے جو ہے وہ ہڈیوں سے اور ان کی کھال سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہو، ان سے دودھ بھی حاصل کرتے ہو، ان پر بعض سواریاں بھی کرتے ہو، تو یہ جتنے بھی فائدے ہیں تم نے حاصل کر لیے ہیں۔ لیکن اصل ان کا جو مقصد کیا ہے، ثم محلها الى البیت العتیق، پھر اصل حلال ہونے کی جگہ ان کی جو ہے وہ قدیم گھر ہے، یعنی اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، مسجد الحرام ہے، جہاں پر عمرہ یا حج کی نیت سے جب تم جاتے ہو تو ان جانوروں کی قربانی اللہ کے ہاں پیش کرتے ہو۔ تو یہ تیسری دفعہ اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر جو ہے چند آیات کے اندر اس کو رپیٹ فرمایا۔ پھر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ قربانی ہم نے صرف اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مقرر نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو ہے اس قربانی کو مقرر کیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ وہ یاد کریں ذبح کرتے وقت، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ یاد کریں ذبح کرتے وقت اللہ کا نام، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، اس رزق پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشیوں میں سے۔ مویشی اور چوپائے جانور جو ہیں جن کی تفصیل قربانی کے جانوروں میں آ جائے گی، ان میں سے جو جانور جو ہیں ان کے اوپر تم اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ اب دیکھیے یہ آیت مبارکہ نمبر 26 سے میں نے یہ شروع کیا ہے، اور ابھی میں یہ آیت مبارکہ نمبر 34 پہ پہنچا ہوں، تو یہ چوتھی دفعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس حکم کی اہمیت آ گئی ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، چنانچہ تمہارا معبود، تمہارا الہ ایک ہی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے تم جو ہے وہ مطیع، اسی کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ یاد رکھیے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی عمل کرتا ہے، اور عمل کرنے کے بعد پھر اس کے اندر مزید عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس جو قربانی کے عمل کے اندر جو ہے یہ اخلاص یہاں پر ایک دعوت ہے کہ تمہارے اندر جو ہے اللہ کے دیے ہوئے مال سے تم جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی ان جانوروں کو تم جو ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو۔ یہ تمہارے پیدا کردہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے۔ اللہ نے تمہیں جو ہے وہ استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، مال دیا ہے، رزق دیا ہے، تم نے اس کو خریدا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اپنے جو ہے وہ ذبح کر رہے ہو۔ چنانچہ ان کو ذبح کرتے وقت، لوگوں کو تقسیم کرتے وقت تمہارے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے اور عاجزی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں، مخبتین کون ہیں، عاجزی کرنے والے کون ہیں، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی عظمت اور اللہ رب العزت کی جو بھی جلالت شان ہے اس کے پیش نظر ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ تکلیفوں کے اوپر جو ہے وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اگر انہیں کوئی مصیبت اللہ کے راستے میں آ جائے تو پھر اس پر صبر کرتے ہیں، واہ ویلا نہیں کرتے، گلے شکوے نہیں کرتے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کے پیش نظر، اس کی کبریائی کے پیش نظر ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں کہ کہاں اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات اور کہاں جو ہے وہ ہم عاجز اور بالکل انکسار بندے ہیں، تو اللہ کے سامنے جو ہے وہ منکسر المزاج ہو جاتے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے اس پر صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور جو نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مخبتین کی صفات ہیں، اور یہ قربانی کے باب کے اندر اس کو خاص طور پر تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کوئی بھی صالح عمل کر رہا ہو اور خاص طور پر قربانی کا عمل کر رہا ہو تو یہ صفتیں جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اب دیکھیے اگلی آیت مبارکہ والبدن جعلناہا، بدن جو ہے یہ اصل میں بھاری جانور کو کہتے ہیں، تو عام طور پر اس کا اطلاق جو ہے وہ کسی بھی بھاری جانور پہ، صحت مند بہت وزنی جانور جیسے کہ ایک گائے ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یا بیل ہے اور اونٹ ہے، اس کے اوپر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر جو ہے وہ اونٹ مراد ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی آیت کے اندر جو ہے وہ آگے اس کی وضاحت آ جائے گی۔ والبدن جعلناہا، اور قربانی کے اونٹ ہم نے جو ہے وہ انہیں بنایا ہے، یعنی قربانی کے والبدن اور قربانی کے جانور اونٹ، جعلنا ہم نے بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی وہ اونٹ جو خاص طور پر قربانی کے لیے نامزد کر دیے جائیں۔ اب ان کی عظمت میں بہت بڑا اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں۔ لکم فیہا خیر، اس کے لیے بھی، ان کے اندر بھی تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، تم ان سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہو، اور یہاں پر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم اللہ کے نام پر ذبح کر کے آخرت کی اخروی کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، چنانچہ تم اللہ کا نام لو ان پر، صوافا، جب ان کو جو ہے وہ آپ صف پستہ کھڑے کر لیں، ایک صف کے اندر اس کو کھڑا کر لیں۔ یہ نہر کرنے کا ان کا طریقہ قرآن حکیم میں بھی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آخری حج کے دن، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کیے، اور ایک گائے اپنی ازواج مطہرات ان کی طرف سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قربانی گائے ایک ذبح کی تھی۔ تو یہ جو 100 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے ہیں، ان میں سے 63 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نحر فرمائے، اور 37 اونٹ جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے اور انہوں نے نحر فرمائے۔ تو یہ ایک صف میں آپ ان کو جب کھڑے کر لیں تو فرمایا اللہ کا نام لیں ان اونٹوں کے اوپر، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب ان کا خون نکل جائے، وہ نہر ہو جائیں، تو پھر جو ہے وہ زمین کے اوپر ان کے پہلو جب گر جائیں تو فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور ایسے محتاج کو بھی کھلاؤ جو سوال نہیں کرتا، جو قناعت کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی عام مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے جو بھوکا ہے لیکن قناعت کر کے بیٹھا ہے، محتاج ہے لیکن آپ سے سوال نہیں کر رہا، اس کو بھی کھلاؤ، والمعتر، اور جو مانگنے والا محتاج ہے اس کو بھی آپ کھلائیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر پھر جو ہے وہ حکم ہمارے پاس یہ چوتھی مرتبہ آ گیا ہے، کذالک سخرناھا لکم، اس طرح ہم نے ان چوپاؤں کو، ان بڑے جانوروں کو تمہارے متحد کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے وہ شکر کرو۔ لن ینال اللہ
लुहूमुहा वला दिमाउहा। देखो इस कुर्बानी के अमल के अंदर अल्लाह ताला को उन कुर्बानियों का गोश्त और उनका खून जो है वो हमें कभी नहीं पहुंचता। अल्लाह ताला के यहाँ ना अल्लाह ताला को इसके गोश्त और खून की ज़रूरत है और ना अल्लाह ताला के यहाँ वो पहुंचता है। ये तो गोश्त तुम इस्तेमाल कर लेते हो और खून उनका बह जाता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, असल चीज़ ये है जो अल्लाह के यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे ज़रिए या तुम्हारे इस अमल से जो पहुँचता है वो तक़वा है, वो परहेज़गारी है। तो तुम आप अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर जो है वो इस हुक्म में, कुर्बानी के इस अमल के अंदर तक़वा को किस तरह मलहूज़ रखते हो और बाकी हर नेक अमल के अंदर जो है वो तक़वा को तुम किस तरह मलहूज़ रखते हो, परहेज़गारी को मलहूज़ रखते हो। यही असल में जौहर है इंसान के ईमान की। तक़वा ही असल वो चीज़ है जो इंसान के थोड़े से अमल को भी बहुत बड़ा कर देता है। और अगर इंसान के थोड़ा अमल जो है आप फ़राइज़ का ख्याल रखते हैं, अगरचे आपके नवाफल अगर थोड़े हैं लेकिन अगर परहेज़गार हैं, आप अल्लाह की नाफरमानी से बचते हैं, अल्लाह के हर हुक्म के ऊपर जो है वो सर तस्लीम खम करते हैं और उसके लिए दौड़ते हैं कि ये मकाम कर गुज़रूँ, और अल्लाह ताला की नाफरमानी से आप दूर रहते हैं, छोटी नाफरमानी से भी और बड़ी नाफरमानी से भी। तो ये परहेज़गारी और ये तक़वा एक ऐसी शान है जो इंसान के अमल के अंदर बहुत ज़्यादा बरकत पैदा कर देता है। तो फरमाया अल्लाह ताला को जो है वो उसके गोश्त और उसके खून नहीं पहुँचते बल्कि उसको जो है उसका तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम, और इसी तरह हमने ताबे कर दिया है इन छुपाए जानवरों को तुम्हारे ऊपर। ये देखिए अब ये 5वीं मरतबा आ रहा है। फिर आगे लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम उस हदायत के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है इन जानवरों के ऊपर जो है वो इनकी अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह की बड़ाई बयान करो, यानी अल्लाह के नाम के ऊपर जो है वो उनको ज़बह करो। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत में साबित है कि आप पढ़ते थे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। वो कुर्बानी के मसाइल में मैं इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करूँगा। व बश्शिरिल मोहसिनीन, और आप नेकी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। तो अब देखिए यहाँ आयत मुबारक नंबर ये रुकू मैंने ख़ास तौर पर जो है वो आपके सामने इन आयत मुबारक की तिलावत की तर्जुमा किया है कि लोगों के सामने कुर्बानी के मसाइल तो होते हैं, वो उलमा से सुनते हैं, लेकिन कुर्बानी की हकीकी जो उसकी अहमियत और उसकी फ़जीलत और एक मुस्तकिल इबादत के तौर पर जो कुरान हकीम में इसको बयान किया गया है और किस तरह अल्लाह ताला को ये महबूब है ये अमल, इसकी वजाहत सूरतुल हज के अंदर बयान की गई है। आयत मुबारक नंबर 26 से लेकर 37 आयत मुबारक तक मैंने आपके सामने ये ख़ास तौर पर तिलावत इसलिए की है, तर्जुमा किया है कि ताकि लोगों को याद आ जाए ये सारी चीज़ें। आप उलमाए इकराम से जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात पर और मुख्तलिफ़ औक़ात में सुनते भी रहते हैं, शायद ख़ुद भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन तसलसल के साथ जो मज़मून कुरान मजीद में है उसको उसी तरह पढ़ना चाहिए ताकि उसकी अहमियत वाज़ेह हो जाए। अब देखिए यहाँ आयत मुबारक नंबर सबसे पहले 28 में आया है। मैं फिर जो अल्फाज दोहरा देता हूँ, तर्जुमा मैं पहले कर चुका हूँ। यशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरु इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, यहाँ पर अल्लाह का नाम लेकर इनको ज़बह कीजिए। फिर दूसरी जगह पर फरमाया वहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसानि वज्तनिबू कौलज़ ज़ूर। इस आयत मुबारक के अंदर जो 30 नंबर, इसके अंदर भी जो है वो यही हुक्म जो है वो मुस्तंबित होता है कि इन चौपायों को हलाल करने का मकसद ये है कि तुम बुतों की नापाकी से बचो और झूठ से बचो, यानी अल्लाह के नाम पर ज़बह करो और गैरुल्लाह के नाम पर और बुतों की गंदगी से बचो और शिरक से बचो। इन जानवरों के ऊपर जब तुम अल्लाह ताला का नाम लेकर इनको ज़बह करोगे, अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए ज़बह करोगे, तो फिर तुम जो है वो शिरक से पाक हो जाओगे और ये अमल जो है वो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा अजीम और मकबूल हो जाएगा। ये अगली आयत। फिर तीसरी मरतबा फरमाया लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ इला अजलिन मुसम्मा, इन जानवरों के अंदर जो है वो एक ख़ास मुकर्रर तक तुम्हारे लिए फ़ायदा है। सुम्मा महिल्लुहा इलल बैतिल अतीक, फिर उनके हलाल और ज़बह होने की जगह कदीम घर है, यानी वो पुराना घर। बैतुल अतीक का मतलब मस्जिदुल हराम बैतुल्लाह जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया था और फिर उसकी नई बुनियादों को फिर उन्हीं पुरानी बुनियादों के ऊपर जो है वो सैयदना इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उनको तामीर करके हज का ऐलान किया था। ये तीसरी दफ़ा यहाँ पर जो है वो आ गया मुकाम। फिर आगे देखिए इसी आयत मुबारक के 34 नंबर आयत मुबारक में फिर ये मज़मून आया है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। यहाँ पर फिर आ गया है कि ताकि तुम अल्लाह के नाम के ऊपर उनको ज़बह करो, उन छुपाए और मवेशियों के ऊपर जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के तौर पर तुम्हें दिए हैं। ये मुकाम चौथा आ गया है। 5वें मुकाम पर ख़ास तौर पर ऊँटों का तज़किरा कर फरमाया है वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाहि, कुर्बानी के ऊँट हमने बनाए इसलिए हैं अल्लाह की अज़मत की निशानियों में से, लकुम फ़ीहा खैर फ़ज़कुरु इस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ा, जब उनको सफ़ बस्ता करके खड़ा कर दो फिर उनके ऊपर अल्लाह ताला का नाम लेकर उनको ज़बह करो। ये 5वीं दफ़ा आ गया है। ये अल्लाह ताला को इतना ये अमल महबूब है। और फिर
آخر میں جا کر پھر آیت نمبر 37 میں پھر فرمایا کذالک سخرھا لکم، ہم نے ان چوپاؤں جانوروں کو جتنے بھی مویشی ہیں تمہارے تابع کر دیا ہے، چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، مقصد کیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تو تم جو ہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے تمہیں ہدایت کی گئی ہے، یعنی ان کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو، وبشر المحسنین، اور خوشخبری سے سنا دیجیے آپ نیکی کرنے والوں کو۔ یہ پہلا حصہ ہے ہماری گفتگو کا، یہاں ہم ختم کرتے ہیں اس کو، کہ قربانی کو کی اہمیت اور فضیلت کو اس اعتبار سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک مستقل مالی عبادت ہے، اتنا محبوب عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ القوثر کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر فرمایا فصل لربک وانحر، پھر سورۃ الانعام کے اندر فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سورہ کوثر میں فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، نہر کیجیے، ذبح کیجیے جانور کو اللہ کے نام پر، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر ذات مبارکہ کو خطاب فرمایا گیا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر فرمایا اعلان کروایا گیا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری قربانی، میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت کا اصل مقصد تو اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اور اسی کے لیے دنیا کے اندر میں آیا ہوں، اور اسی کی بات جو ہے وہ میں نے آگے پہنچانی ہے، اور یہی میری زندگی کا مقصد اور جو ہے اصل مقصد یہی ہے۔ تو یہ دوسری جگہ پر فرمایا، اور اس جگہ پر جو خاص طور پر جو تذکرہ فرمایا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ قربانی ہر امت کے لیے پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مقرر کی والی کل امت جعلنا منسکن، ہم نے ہر امت کے لیے جو ہے وہ قربانی مقرر کی ہے، اور ان چند آیات مبارکہ کے اندر 5 مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس عمل کو ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔